شریعت اسلام نے جیسے ہمیں عبادات کی ادا کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار دیا ہے، اسی طریقے پہ اگر وہ عبادات اپنے وقت سے ادا نہ ہو پائیں، وقت سے رہ جائیں، تو ان کو قضا کرنے کا طریقہ بھی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہیں، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ نماز ہے، تو ہر نماز کا اپنا وقت ہے۔ جب وہ وقت سے رہ جائے تو اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ تو قضا کرنے کا اپنا اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو قضا کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہمیں دیا ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے تو آپ اس وقت میں اس طریقے پہ ادا کریں، روزے رہ گئے ہیں تو آپ اس طریقے پہ قضا کریں، حج ہے تو آپ اس طریقے پہ قضا کریں۔ تو ہر عبادت کا شریعت کے جو اصول ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، وہ پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو طریقہ پیغمبر سے ثابت نہ ہو تو وہ کبھی شریعت کا حصہ نہیں ہوتا، اس کا کبھی مسلمان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی یہ جو نماز کے قضا کرنے کے بجائے قضاء عمری کے نام سے ایک نماز جو ہے وہ شروع کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو آپ 4 رکعت کی حساب سے نماز پڑھ لیں نفل کی نیت سے، اور اس کے اندر آیت الکرسی پڑھیں اور سورۃ الکوثر اتنی دفعہ پڑھیں۔ تو یہ کوئی شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے، نہ اس کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں ملے گا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی زندگی میں ملے گا، نہ کسی کتاب حدیث کی کتاب کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ ایک من گھڑت طریقہ ہے کہ ساری زندگی آپ نمازیں نہ پڑھیں، 60-70 سال یا 10 سال یا جتنی آپ کی نمازیں بقایا ہیں، 4 رکعت کی نیت باندھ کے آپ وہ پڑھیں اور آپ کی ساری زندگی کی 700 سال کی نمازیں آپ کی قضا اکٹھی ہو جائیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ نماز جب قضا ہو جائے تو جس طریقے کی قضا ہوئی ہے اسی طریقے کی ادا کرنا ضروری ہے۔ 4 رکعت آپ کے رہ گئے ہیں تو 4 رکعت کی قضا 4 رکعت کے ساتھ ہی ہوگی۔ 2 رکعت آپ کے صبح کے فرض رہ گئے ہیں تو آپ صبح کی نیت سے اس کے 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کی قضا ہوں گے۔ قضا والا جو آپ کا قرضہ ہے وہ اترے گا۔ مغرب کے آپ کے رہ گئے ہیں، وطر آپ کے رہ گئے ہیں، یہ ان 4 رکعت قضا عمری والے سے نہیں ادا ہوں گے۔ یہ آپ کو دوبارہ 3 رکعت مغرب کی نیت سے قضا آپ پڑھیں گے تب آپ کا یہ قرضہ اترے گا، وطر کی نیت سے آپ پڑھیں گے تب آپ کا اترے گا۔ تو یہ ویسے گمراہی کے لیے یہ جو طریقہ نکالا گیا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پہ بھی نمازیں قضا ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مصروف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پہ قضا نمازوں کو ادا فرمایا اسی طریقے پہ نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طریقے پہ نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ادا نماز کا بھی اپنا ایک ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ہمیں دیا ہے، اور وقت سے وہ نماز رہ جائے، قضا ہو جائے تو اس کو بھی اپنے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جتنی آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں آپ حساب کریں، 1 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ 10 سال کی آپ کی نمازیں رہتی ہیں، تو آپ روزانہ کے حساب سے ہر نماز کے ساتھ 1 نماز قضا کرتے رہیں، ایک کے ساتھ 2 نمازیں قضا کرتے رہیں۔ اس طریقے پہ ان نمازوں کو قضا ادا کرنا ضروری ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 2 رکعت 4 رکعت سے یہ ساری زندگی کی نمازیں کبھی جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے شریعت کے اندر، نہ آپ کو کہیں پہ نظر آئے گا کسی جگہ پہ لکھا ہوا۔ یہ فیس بک اور چھوٹی موٹی کتابوں سے اور قصے کہانیوں سے جو ہے یہ نکالا گیا ہے کہ آپ آخری جمعے کو جمعۃ المبارک، رمضان مقدس مہینہ، آخری جمعہ مقدس دن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، الٹا ہم گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں کہ ہم یہ 4 رکعت من گھڑت پڑھ لیں تو اب یہ جو ہے ہمارے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ کوئی باعث اجر نہیں ہے۔ نماز جس طرح ادا کرنا ضروری ہے اپنے حساب سے شریعت کے حکم کے مطابق، اسی طریقے پہ نماز کو قضا کرنا بھی ضروری ہے، چاہے 4 رکعت ہے، چاہے 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، فرض ہیں یا واجب ہیں۔ یہ 4 رکعت اور سورۃ کوثر اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ ہمارا فریضہ ادا نہیں